بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ پڑھیں گے۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی تاریخ میں بہت بلند مقام اور مرتبہ حاصل ہے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ قبیلہ قریش کے معزز اور بہادر نوجوانوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اسے چھپایا نہیں بلکہ کھلے بندوں اپنے اسلام کا اعلان کیا اور سب مسلمانوں کو ساتھ لے کر حرم شریف کعبہ میں جا کر نماز پڑھی۔ ان کی جرات اور بے خوفی ہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فاروق کا لقب عطا فرمایا۔ فاروق کا مطلب ہوتا ہے حق اور باطل یا سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والا۔ تاریخ میں انہوں نے فاروق اعظم کے لقب سے شہرت پائی۔ یہ لقب ملنے سے پہلے انہیں عمر بن خطاب ہی کہا جاتا تھا اور قریش کے دوسرے لوگوں کی طرح ان کا پیشہ بھی تجارت تھا اور کبھی کبھی اس سلسلے میں دوسرے ملکوں کے سفر کرتے رہتے تھے۔ اسلام قبول کرنے سے کئی سال پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ مال لے کر مکہ سے شام گئے۔ قافلے میں قریش کے کئی اور بڑے سردار بھی شامل تھے۔ یہ قافلے شام کے سب سے بڑے شہر دمشق گیا اور وہاں اپنا مال بیچ کر واپس مکے کی طرف روانہ ہوا۔ تھوڑا سا فاصلہ طے کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد آیا کہ ان کی ایک رشتہ دار خاتون نے انہیں کچھ سونا دیا تھا کہ اسے بیچ کر اس کے لیے کچھ کپڑے وغیرہ لیتے آئے۔ انہوں نے اپنے قافلے کے ساتھیوں سے کہا کہ میں فلاں عورت کا کام کرنے واپس دمشق جا رہا ہوں، کوشش کروں گا کہ یہ کام کر کے جلد واپس آ جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق واپس گئے تو بازار بند ہو چکے تھے۔ مجبوراً وہ ایک سرائے میں ٹھہر گئے اور سو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کا ایک بندہ سرائے میں آیا۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جگایا اور اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ معلوم نہیں یہ نیک آدمی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے سے جانتا تھا۔ حضرت عمر پہلے بھی کئی بار دمشق آ چکے تھے یا ان کے والد خطاب سے اس کی کوئی واقفیت تھی؟ اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی خاطر و مدارت کی۔ کھانا کھا کر وہ تو سو گئے اور ان کا میزبان رات بھر عبادت کرتا رہا۔ صبح کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے تو ان کے میزبان نے کہا کہ اکیلے بازار نہ جانا، بازار میں لٹیرے اکثر مسافروں کو لوٹ لیتے ہیں، میرے ساتھ چلنا۔ یہ کہہ کر وہ سو گیا کیونکہ رات بھر وہ جاگتا رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے جگانا مناسب نہ سمجھا اور اکیلے بازار چلے گئے۔ ابھی بازار کھلا نہ تھا، وہ بازار کھلنے کا انتظار کر رہے تھے
کہ کچھ دیر بعد ایک عیسائی پادری اپنے نوکروں کے ساتھ آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے اپنے نوکروں کو حکم دیا، اس شخص کو پکڑ لو، یہ گرجے کا کام بہت اچھی طرح کر لے گا۔ اس زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تند و مند پہلوان تھے۔ پادری کے نوکروں نے ان کو پکڑ لیا اور ایک پرانے گرجے میں لے گئے۔ پادری نے ان کو ایک ہتھوڑی دی اور ان کو گرجے کی دیوار توڑنے پر لگا دیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس کی جگہ نیا گرجا گھر بنوانا چاہتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر کام کرتے رہے۔ کہیں شام کو جا کر چھٹی ملی اور وہ تھکے ہارے سرائے میں آ کر بیٹھ گئے۔ پہلے دن والا نیک آدمی پھر آیا اور ان سے پوچھا، آپ کدھر چلے گئے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ کیسے اسے گرجا گھر کا پادری لے گیا تھا اور پھر وہ انہیں اپنے گھر لے گیا۔ ان کی بڑی خاطر مدارت کی اور انہیں تاکید کی کہ کل بازار جاتے وقت مجھے ساتھ لے جانا۔ اس کے بعد وہ عبادت میں مشغول ہو گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے۔ دوسرے دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے تو وہ اپنے نیک میزبان کو سوتے پایا۔ انہوں نے اب کی بار بھی اس کو جگانا مناسب نہ سمجھا اور اکیلے بازار چلے گئے۔ اتفاق سے پھر وہی پادری اپنے نوکروں کے ساتھ آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر لے گیا۔ ان کو غصہ تو بہت آیا، لیکن کیا کرتے، غیر ملک میں وہ اکیلے تھے اور کوئی ہتھیار بھی پاس نہیں تھا۔ دوسری طرف پادری کے ساتھ 7-8 نوکر بھی تھے اور سب ہتھیار بند تھے۔ پہلے دن کی طرح حضرت عمر ہتھوڑے کے ساتھ گرجے کی دیوار توڑتے رہے۔ جب دھوپ تیز ہوئی تو پادری اور اس کے نوکر انہیں کام میں مشغول دیکھ کر چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار کے ساتھ سائے میں دم لینے کے لیے بیٹھ گئے۔ اتنے میں وہ پادری گھوڑے پر سوار چپکے سے آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر ایک کوڑا مار کر کہا، ہم سب گھر گئے اور تو نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صبر کتاب نہ رہی۔ انہوں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، ہر طرف سناٹا تھا۔ انہوں نے پادری کو گھوڑے سے کھینچ کر نیچے گرا لیا اور اس کے سر پر ہتھوڑا مارنا شروع کر دیا۔ وہ بہت چیخا چلایا لیکن کوئی اس کی مدد کے لیے نہ پہنچا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹوٹی ہوئی دیوار کا ایک بھاری ٹکڑا اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا۔ وہ پہلے ہی زخمی تھا، اب اس نے دم دے دیا۔ اس کو مرتے دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے بھاگ کھڑے ہوئے اور جس راستے سے دمشق آئے تھے وہ راستہ چھوڑ کر ایک دوسرے راستے پر چل پڑے۔ شہر سے کافی دور انہیں خچر پر سوار ایک رومی ملا اور ان کے ساتھ چلنے لگا۔ وہ کچھ باتیں کرنے لگا لیکن نہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی زبان سمجھتے تھے اور نہ وہ ان کی زبان سمجھتے تھے۔ اس نے یکایک اپنی تلوار پر ہاتھ ڈالا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھے گئے کہ وہ ان پر وار کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے فوراً اسے خچر سے کھینچ لیا اور اس سے تلوار چھین کر اس کے ایک ہی وار سے اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر اس کے خچر پر سوار ہو کر آگے چل دیے۔ اس کے بعد کیا ہوا
اس کا حال خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح بیان کیا ہے۔ اس جگہ سے روانہ ہو کر میں ایک گرجا گھر کے پاس پہنچا۔ یہاں عیسائیوں کی ایک جماعت رہتی تھی۔ میں گرجا کے اندر داخل ہوا تو گرجے میں رہنے والے سب لوگ میرے ارد گرد جمع ہو گئے اور مجھ سے میری حالات کے بارے میں پوچھنے لگے۔ پھر وہ اپنے اسقف عیسائی عالم کے پاس گئے اور اسے میرے گرجے میں آنے کی اطلاع دی۔ اسقف میرے پاس آیا اور مجھے نہایت غور سے مجھے دیکھنے کے بعد کہنے لگا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں کسی چیز کا خوف ہے۔ میں نے کہا، تم نے کیسے اندازہ کیا کہ مجھے کسی چیز کا خوف ہے؟ اس نے میرے سوال کو ٹال دیا اور کہا، آپ جب تک چاہیں یہاں ٹھہریں، آپ کو یہاں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ آپ ہمارے حفاظت میں ہیں۔ پھر اسقف نے مجھے اپنے گھر میں مہمان کی طرح رکھا اور میری نہایت خاطر مدارت کی۔ پھر پوچھا، آپ کون ہیں؟ میں نے اسے بتایا کہ میں مکہ کا رہنے والا ہوں اور قبیلہ قریش سے تعلق ہے۔ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام آیا تھا۔ تجارت کا مال بیچنے کے بعد اپنے ایک ضروری کام کے لیے مجھے اپنے قافلے سے جدا ہونا پڑا۔ واپس دمشق جانا پڑا۔ اب میں اپنے وطن واپس جا رہا ہوں، راستہ بھٹک کر ادھر آ نکلا ہوں۔ اسقف مجھے غور سے دیکھتا رہا اور بار بار طرح طرح کے سوال کرتا رہا۔ میں نے اس کے یہاں نہایت آرام سے رات بسر کی۔ صبح کو اس نے پوچھا، آپ کا ارادہ ابھی یہاں ٹھہرنے کا ہے یا آگے جانے کا؟ میں نے کہا، میں اب سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر اسقف اپنا شاندار گدھا، جو بڑا خوبصورت اور نہایت تیز رفتار تھا، لے آیا۔ اس پر پالان کسا اور خرجیاں لا دی، جن میں کھانے کی مزیدار چیزیں اور قیمتی تحفے بھرے ہوئے تھے۔ خرجیاں ان تھیلوں کو کہتے ہیں جو گدھے کی پیٹھ پر سامان کے لیے باندھ دیتے ہیں۔ پھر اس نے کہا، آپ اس گدھے پر سوار ہو جائیں اور چل پڑیں۔ راستے میں آپ کا گزر کسی عیسائی کے مکان کے پاس ہوگا تو وہ آپ کو اس گدھے پر سوار دیکھ کر آپ کی بے حد تعظیم کرے گا اور آپ کی خاطر و مدارت میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھے گا۔ یہ کہہ کر اسقف نے میرا ہاتھ پکڑا اور تنہائی میں لے جا کر کہنے لگا، اے عمر، آپ پر میرا حق واجب ہو گیا۔ میں نے کہا، بے شک، اس نے آپ کا تعلق ایک معزز قوم سے ہے، میرے آپ سے ایک غرض ہے۔ میں نے کہا، آپ بیان کریں، لیکن حیرت کی بات ہے کہ آپ جیسا بڑا آدمی مجھ جیسے پریشان حال مسافر سے غرض رکھتا ہے۔ اس نے بڑے یقین بھرے لہجے میں کہا، سنیں، میں ایک ایسا آدمی ہوں جسے اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں کا علم عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں کا علم عطا کیا ہے۔ میں نے آپ کی ذات میں بہت سی ایسی نشانیاں دیکھی ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ جب ایک مقررہ مدت پوری ہو جائے گی تو حالات میں زبردست تبدیلی آئے گی۔ اس وقت آپ ہمارے ملک کے حاکم بن جائیں گے اور پھر یہاں کے سب شہروں میں آپ ہی کا حکم چلے گا۔ پھر اسقف نے اپنی جیب سے دوات، قلم اور کاغذ نکالی اور کہا، میرے غرض یہ ہے کہ آپ اس کاغذ پر لکھ دیں کہ اس گرجا گھر اور اس کی جائیداد پر جزیہ اور کسی قسم کا حکومتی محصول معاف ہوگا۔ میں نے حیران ہو کر اسقف سے کہا، آپ مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہے؟
اس نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی، جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ بالکل سچ ہے۔ آپ مہربانی فرمائیں اور میری درخواست قبول فرمائیں۔ میں نے اس کف کی باتوں کو اس کا وہم سمجھا اور جس طرح اس نے کہا اسی طرح لکھ کر کاغذ اس کو دے دیا اور گدھے پر سوار ہو کر وہاں سے چل پڑا۔ راستے میں مجھے کئی جگہ عیسائیوں کی جماعت گدھے پر سوار دیکھ کر میری بڑی خاطر مدارت کی۔ میں اس طرح جگہ جگہ عیسائیوں کا مہمان بنتا تبوک پہنچ گیا۔ تبوک شام اور عرب کی سرحدوں کے قریب ایک قصبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان، جس تجارتی قافلے کے ساتھ میں گیا تھا وہ کافی دیر میرا انتظار کرنے کے بعد اس جگہ سے چل پڑا تھا جہاں میں نے اسے چھوڑا تھا، اور اب تبوک میں ایک کنویں کے قریب ڈیرا ڈالے ہوئے تھا۔ قافلے والے میری ساتھ مجھے دیکھتے ہی میری طرف دوڑ پڑے۔ وہ مجھ سے مل کر بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے، اے ابن خطاب، ہم لوگ تمہارا انتظار کرتے کرتے بالکل مایوس ہو گئے، تو ہم نے اس مقام سے کوچ کر دیا جہاں سے تم واپس دمشق گئے تھے، مگر تمہارے بارے میں ہم سخت پریشان تھے۔ یہ تو بتاؤ اتنے دن تم کہاں رہے؟ میں نے وہ تمام حالات بیان کیے جو مجھے پیش آئے، لیکن اس کف سے میری جو گفتگو ہوئی تھی وہ بالکل ظاہر نہ کی، کیونکہ میں اس کف کی باتوں کو اس کا وہم اور اس کا عقیدے کی کمزوری سمجھتا تھا۔ قریش کے ایک سردار ابو سفیان بھی اس قافلے میں تھے۔ انہوں نے مجھے اس شاندار گدھے پر سوار دیکھ کر کہا، ارے تم لوگ اس نوجوان کی اقبال مندی تو دیکھو، اسے کسی ایسے میدان میں چھوڑ دیا جائے جہاں نہ پانی ہو اور نہ سبزہ، پھر بھی اسے رزق مل جائے گا۔ اس کف نے رخصت کرتے وقت مجھ سے کہا تھا کہ جب میں اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ جاؤں اور گدھے کی ضرورت نہ رہے تو اس کی رسی کو خرجیوں میں رکھ کر اور خرجیوں کو مضبوطی سے باندھ کر گدھے کو اس جگہ چھوڑ دوں۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ یہ دیکھ کر ابو سفیان نے کہا، ارے یہ تم نے کیا کر دیا؟ گدھے کو ایسی جگہ چھوڑ دیا جہاں سے چور اور درندے اکثر گزرتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اس کے مالک نے مجھے ایسا ہی کرنے کی ہدایت کی تھی، وہی اس کی عادتوں سے زیادہ واقف ہے۔ وہاں سے روانہ ہو کر ہمارا قافلہ مکہ پہنچا۔ میرے اور اس کف کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی وہ مجھے بھلائے نہ بھولی تھی۔ پہلے تو کئی دن میں نے اس سے دل ہی دل میں رکھا، لیکن پھر مجھ سے ضبط نہ ہو سکا اور میں نے یہ راز اپنے اس رشتہ دار خاتون کے سامنے ظاہر کر دیا جس نے مجھے سونا دیا تھا۔ وہ بڑی عقلمند خاتون تھی۔ اس نے مجھ سے کہا، اے ابن خطاب، میں تمہارے بچپن ہی سے تم میں اچھی نشانیاں دیکھ رہی ہوں۔ تم جب بہت چھوٹے بچے تھے تو میں نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ تم لمبے ہوتے جا رہے ہو اور تمہارا قد اتنا لمبا ہو گیا کہ اس نے آسمان کو چھو لیا، اور دیکھ کر میں نے خواب میں کہا، ارے یہ میرے بچے کی کیا حالت ہے؟ کس نے کہا یہ لڑکا جلد ہی دنیا اور آخرت میں بھلائی پانے والا بنے گا؟ جہالت کے زمانے میں اس قسم کی باتوں کا مطلب میری سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ مکہ میں ایک شخص اہل کتاب یہود اور نصارہ میں سے تھا جو بہت گمنام تھا۔ عام لوگ تو اس سے واقف نہیں تھے، لیکن قریش کے سردار اسے پہچانتے تھے اور اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ ایک دن میں نے
दोपहर के वक्त इसके यहाँ गई और इसके मकान पर पहुंचकर उसे आवाज़ दी, ज़रा दरवाज़ा खोल लिए मुझे आपसे एक ज़रूरी काम है। उसने दरवाज़ा खोल दिया। मैंने उससे कहा, मैं आपसे चंद बातें करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि उनको आप अपने दिल में राज बना कर रखें और किसी के सामने इनको ज़ाहिर ना करें। इसने ऐसा करने का वादा किया तो मैंने अपने सफ़र के तमाम वाक़यात इसके सामने बयान कर दिए और अपने रिश्तेदार ख़ातून के ख्वाब का ज़िक्र भी कर दिया। जब मैंने अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर चुका, इसने कहा, ऐ इब्ने खिताब, जिसको तुमने माफ़ी का वादा लिख कर दिया है, वो इस ज़माने में ईसाइयों का सबसे बड़ा आलिम है और कुछ इसने कहा वो सब कुछ सच है और जल्द ही वो तुम्हारे सामने आ जाएगा। जहाँ तक तुम्हारे रिश्तेदार खातून के ख्वाब का ताल्लुक़ है, इससे ये ज़ाहिर होता है कि मक्का में एक बहुत बड़ा इनकलाब आएगा। ज़माना एक नई सूरत इख्तियार करेगा और आने वाले ज़माने के आसमान व ज़मीन बदल जाएंगे। मैं वहाँ से घर चला आया और इसकी सारी बातें अपने दिल में लिए रहा। थोड़े ही अरसे के बाद कुरैश की मजलिसों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होने लगा। ये लोग इस बात पर नाक भो चढ़ाते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको अल्लाह का रसूल कहते हैं, लोगों को बुतों की पूजा से मना करते हैं और एक अल्लाह को मानने पर जोर देते हैं। जल्द ही अल्लाह ने इस्लाम को ज़ाहिर कर दिया और मुझे यकीन हो गया कि हालात वही सूरत इख्तियार कर रहे हैं जिनकी तरफ आसमानी किताबों के आलिम शाम उसकुफ ने इशारा किया था। यहाँ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का बयान ख़त्म हो जाता है। नबूवत के छठे साल हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस्लाम कबूल कर लिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार साथी बन गए। सन 11 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से पर्दा फरमाया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के पहले खलीफा बने। सन 13 हिजरी में इन्होंने वफ़ात पाई तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने। इनके सफ़रनामे की रवायत करने वाले रावी का बयान है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी खिलाफत के ज़माने में शाम तशरीफ़ ले गए तो एक बहुत बूढ़े आदमी जिसके बाल बर्फ़ की तरह सफ़ेद हो चुके थे, ईसाइयों की एक जमात के साथ इनकी खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, ऐ अमीरुल मोमिनीन, क्या आप मुझे नहीं पहचानते? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगर आप शाम के फ़लाँ गिरजे वाले उसकुफ़ हैं तो मैं आपको पहचानता हूँ। इसने कहा, जी हाँ, मैं वही उसकुफ़ हूँ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैंने आपसे लिख कर जो अहद किया था वही अभी तक कायम है। अल्लाह ताला ने अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें इज़्ज़त बख्शी। इन्होंने हमें अल्लाह के पसंदीदा दीन इस्लाम की तरफ दावत दी। हमने ये दावत कबूल की। आप ही ने मुझे इन बातों से आगाह किया था। अब आप को कौन सी चीज़ इस्लाम कबूल करने से रोकती है? बूढ़े उसकुफ़ ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बातें सुनकर इसी वक्त अपने साथियों समेत कलमा पढ़ लिया और इस्लाम कबूल कर लिया।